السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے ایک اور پراسرار اور ناقابل یقین کہانی کے ساتھ۔ ایک انسانی روح اور جن ذات کا ملاپ کیا اس دنیا میں ممکن ہے؟ چلیے بڑھتے ہیں، اس کہانی کو ضرور سنیے گا، شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سعیدہ سینٹر کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبائیے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری ایک بہت ہی اچھی دوست کے ساتھ پیش آیا۔ آگے چل کر اس واقعے کا حصہ خود میں بھی بن گئی۔ میری وہ دوست ڈاکٹر ہے، بہت خوش اخلاق، حاضر جواب، ذہین۔ میری اور اس کی دوستی اسکول کے زمانے سے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ بس پھر ایسا ہوا کہ وہ دوسرے شہر چلے گئی اور اب ہماری ملاقات کم ہی ہوتی ہے۔ البتہ ہم فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایک بار میری اور اس کی ملاقات ہوئی، میں نے بڑی گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی محسوس کیا کہ اس میں وہ گرم جوشی نہیں ہے اور وہ کچھ پریشان سی نظر آئی، کیونکہ جب اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو جواب میں وہ بولی، عجیب سی بات ہے یار، نہ جانے تم کو کیا سمجھاؤں میں۔ ارے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور ان 2 مہینوں میں مجھے اس گھر میں حیرت انگیز چیزوں کا پتہ چلا ہے، حیرت انگیز باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ کیسی چیزوں کا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر جاننا چاہتی ہو تو پھر پورا معاملہ سنو۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اسے چائے کی ہدایت کی، پھر بتانے لگی، 2 مہینے پہلے ہی میں اس گھر میں شفٹ ہوئی ہوں۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں 4 بیڈ رومز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ باتھ روم، ایک بہت بڑا ہال، ایک ڈائننگ اور ڈرائنگ روم بھی ہے۔ باہر ایک خوبصورت سا لان ہے جہاں بہترین پھول لگے ہوئے ہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنے خوبصورت شہر میں مجھے اتنا خوبصورت بنگلہ مل گیا۔ ناصر اور بچے بھی بے پناہ خوش تھے۔ وہ پورا دن ہم لوگوں کا سامان لانے اور رکھنے میں لگ گیا۔ رات کو جلد ہی تھکن کی وجہ سے ہم کھانا کھا کر لیٹے تو فوراً ہی نیند نے آ گھیرا، مگر رات کو نہ جانے کس پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے، مگر جب یہ احساس بڑھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ناصر کو بھی جگا دیا۔ ناصر نے بھی اٹھتے ہی حیرت سے پوچھا، مریم، یہ موتیوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ناصر، کیا واقعی آپ کو بھی آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، بہت تیز خوشبو ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور وجہ معلوم کرنے باہر لان میں آ گئے۔ لان میں چاروں طرف گلاب اور گلداؤدی کے پھول نظر آئے۔ ایک طرف جھولا تھا مگر کہیں بھی موتی کا پودا نظر نہ آیا۔ میں نے حیرت سے ناصر کی طرف دیکھا۔ ابھی ہم واپس پلٹنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر ایک بار پھر جھولے پر پڑی۔ اب کی بار اس جھولے پر ایک انتہائی خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو جھولا جھولتے ہوئے ہماری جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اچانک ہم دونوں اس لڑکی کی طرف بڑھے۔ ابھی 4 قدم ہی چلے ہوں گے کہ اس لڑکی نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور جھولے سے اتر گئی۔ اسی وقت اس کی جھولی سے بہت سارے موتی کے پھول زمین پر گر پڑے۔ اس نے ہماری طرف ایک بار پھر دیکھا اور غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی اس خوشبو کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہم دونوں حیران پریشان بیڈ روم میں آ گئے۔ نیند کا آنا تو ناممکن تھا۔ پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری، خدا خدا کر کے صبح ہوئی، تاہم کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ دن بھی عافیت سے اور خیریت سے گزر گیا۔ ہم نے شکر ادا کیا اور رات کی بات کو بھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آتا، یعنی اس لڑکی کو میں دیکھتی، تو شاید میرے شوہر اس بات کا یقین نہ کرتے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے میرے ساتھ اس لڑکی کو جھولے پر بیٹھے ہوئے اور پھر جھولے سے اتر کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا پورا دن بھی ہمارا سیٹنگ کرنے میں گزر گیا۔ شام ہو گئی، کیونکہ تھکے ہوئے تھے تو آج بھی جلدی کھانا کھا کر ہم لوگ بیڈ روم میں سونے کے لیے چلے گئے اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ رات کے تیسرے پہر یعنی تقریباً 12 بجے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ پھر وہی احساس تیز موتی کی خوشبو کا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیز خوشبو کے باعث ناصر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پھر ہم دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تقریباً فیصلہ کر کے باہر نکل گئے۔ باہر نکلے تو جو منظر میں نے دیکھا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ وہی لڑکی بری طرح رو رہی تھی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اس لڑکی کو مخاطب کیا، سنو۔ وہ لڑکی چونک اٹھی اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے انداز میں ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم مزید بات کرتے جیسے اس کی طرف بڑھے، وہ ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اب تو میں گھبرا گئی۔ ناصر، مجھے تو یہ کوئی آسیب یا جن وغیرہ کا چکر لگتا ہے، ناصر نے تسلی والے انداز میں اسے کہا۔ فکر نہ کرو،
کل صبح ہوتے ہی میں ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا آخر کو یہاں کے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور دیکھا ہوگا یا محسوس کیا ہوگا۔ ناصر کی تسلی کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میں ناصر واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئے اور صبح تک کروٹیں بدلتے رہے۔ اگلی صبح ناشتہ کر کے ناصر پاس پڑوس والوں سے ملنے چلے گئے۔ میں بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ناصر نے آنے میں کافی دیر لگا دی۔ وہ صبح 9 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور اس وقت 12:30 بج رہے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ 1 بجے گھر واپس آئے۔ میں نے بے چینی سے اتنی دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو تسلی دینے کے انداز میں بولے، بس ملنے ملانے میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو، کھانا کھا لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ڈر جائیں یا پریشان ہو جائیں۔ میں خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بچوں کو نئے اسکول کے ٹیسٹ کی تیاری کی ہدایت کی۔ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تب میں نے ناصر سے کہا، اب تو پلیز بتائیے، بچے نہیں ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا آپ سے؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ تفصیل بتائیں گے تو میں یہ فیصلہ کر پاؤں کہ ہمیں یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ میری بات پر ناصر مسکرا دیے اور تفصیل بتانے لگے۔ آس پاس کے لوگ اس لڑکی کے بارے میں کافی حد تک جانتے ہیں، مگر وہ یہ بھی جاننے سے قاصر ہیں کہ وہ لڑکی یہاں اب تک آتی کیوں ہے اور کیا چاہتی ہے۔ یہ قصہ تقریباً 20 سال پرانا ہے۔ یہ لڑکی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا نام گل رخ تھا۔ اپنے نام کی طرح بے حد خوبصورت تھی اور اسی پہاڑی پر رہتی تھی جس پر آج ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ وہ روز پانی بھرنے نیچے ندی تک آتی اور پانی بھر کر چلی جاتی۔ ایک دن وہ پانی بھر کر واپس جا رہی تھی کہ اس کی دوست کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر پڑی۔ وہاں پر موجود سب لڑکیوں نے شور مچا دیا۔ شور سن کر قریب موجود چند افراد نے ان لڑکیوں کی مدد کی۔ ان لوگوں میں ایک جان شیر بھی تھا۔ لڑکی تو بچ گئی لیکن جان شیر گل رخ کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا۔ گل بھی شیر کو پسند کرنے لگی۔ پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے، ان دونوں کی پیار کی خوشبو چاروں طرف پھیلنے لگی اور پھیلتے پھیلتے گل کے بھائی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے جان شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ جان شیر اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ گھر سے نکلا تو گل رخ کے بھائی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش پانی میں پھینک دی۔ گل رخ اگلے دن پانی بھرنے اور جان شیر سے ملنے ندی پر آئی تو اسے نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر تھک ہار کر واپس چلی گئی۔ اس کو کیا خبر تھی کہ اس کا پیار ندی کی نظر ہو گیا ہے۔ ادھر جان شیر کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب گاؤں والے اسے ڈھونڈتے رہے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ سب حیران تھے کہ آخر وہ کہاں گیا۔ اگر وہ غلطی سے ندی میں گر بھی گیا تو اسے تیرنا تو آتا تھا، ڈوب کر مرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان شیر کے ماموں اور اس کے گھر والوں کا برا حال ہو گیا تھا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، مگر وہ زندہ ہوتا تو ملتا۔ سب تلاش کر کر کے تھک گئے اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ بس ایک گل رخ تھی جو روز اسی مقام پر جا کر جان شیر کا انتظار کرتی۔ بھائی سے اس کا یہ حال دیکھا نہ جاتا۔ وہ گل کا حال دیکھ کر دل ہی دل میں بہت دکھی ہوتا۔ آخر اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس کی شادی کی بات اس کے والدین کے کان میں ڈال دی۔ والدین تو پہلے ہی سوچ رہے تھے، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ گل کے بھائی نے اپنے ایک دوست کو راضی کیا جس کا نام ممتاز تھا۔ وہ بچپن ہی سے گل کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا اور یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ گل کو جب خبر ملی کہ اس کی بات طے ہو گئی ہے تو وہ بے حد روئی۔ ایک تو جان شیر کے بچھڑنے کا دکھ، پھر سونے پہ سہاگا اس کے رشتے کا سلسلہ۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ روز اسی مقام پر جاتی جہاں گل رخ اور اس کا محبوب ملتے تھے۔ جان شیر اسے موتیے کے ڈھیروں پھول لا کر دیتا۔ جب اس نے دیکھا کہ جلد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی تو اس نے ایک دن اپنے ماں باپ کے سامنے شادی سے انکار کر دیا۔ والدین نے بہت سمجھایا پر وہ نہ مانی۔ آخر یہ خبر اس کے بھائی تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے بھی بہت کوشش کی مگر اس کی بہن کسی صورت نہ مانتی۔ تو ایک رات اس کے بھائی نے طیش میں آ کر رات کے وقت کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے اس کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن گل رخ کی روح روز رات کو اسی جگہ پر آتی ہے جہاں جان شیر اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا۔ شاید وہ بھی اس کا انتظار کرتی ہے۔ اوہ، تو یہ معاملہ ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ناصر یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی، خاموشی سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم نے وہاں سے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گل رخ ہمارے بیڈ روم میں ٹھیک ناصر کے قدموں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں ناصر کو آوازیں دینے لگی۔ ناصر کی آنکھ کھلی تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئے۔ گل رخ بالکل ان کے پاس بیٹھی تھی۔
بالکل ان کے سامنے، اور حیرت سے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، پر وہ تو پیار سے ان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے میں نے ناصر سے کہا، ناصر، قرآنی آیات کا ورد کرو، یہ نہ جانے کس ارادے سے یہاں آئی ہے۔ گل رخ نے پلٹ کر انتہائی ناگواری سے مجھے دیکھا۔ ڈر کے مارے میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور ناصر پر دم کر دیا۔ گل رخ ایک دم پلٹی اور غائب ہو گئی۔ ناصر، کہیں وہ تمہیں تو جان شیر نہیں سمجھ رہی؟ ناصر حیران پریشان بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ تو آغاز تھا، پھر تو ہماری زندگی میں بوچھال آ گیا۔ کبھی ناصر کے جوتے غائب ہوتے اور کبھی ناصر کے کپڑے ملتے، تو ایسی ایسی جگہوں سے کہ ہم حیران رہ جاتے۔ ایک دن ناصر کے جوتے گھر کی چھت کی چمنی سے ملے اور کپڑے لان میں طے ہوئے پڑے تھے۔ ایک دن ناصر کی پسند کا پرفیوم پورے گھر میں خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اب تو میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں اس پریشانی سے نکالے۔ وہ روح تو ہاتھ دھو کر ناصر کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آخرکار گھر میں آنے والی ایک دودھ والی نے ہمیں ایک شخص کا بتایا جو ہماری مدد کر سکتا تھا۔ کرنے کو تو میں یہ بھی کر سکتی تھی کہ یہ گھر فوری طور پر چھوڑ دیتی، مگر وہ روح تو اب ناصر کے پیچھے تھی اور جہاں جاتے وہ بھی چلی جاتی۔ اس لیے میں نے آج ہی فیصلہ کیا کہ اس شخص سے ضرور ملوں گی۔ آج میں نے جانا ہے، اگر چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ مریم کی بات پر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے بھی حامی بھر لی۔ بتائے ہوئے ایڈریس پر میں اور مریم پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں ایک پتھروں سے بنا ہوا چھوٹا سا مکان نظر آیا۔ لکڑی کے بنے ہوئے دروازے پر ہم نے دستک دی تو اندر سے کسی ضعیف کی آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نہ جانے ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ اندر گئے تو ایک بزرگ تھے۔ ہم نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے ہم سے کہا، بیٹھ جائیے۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر ہمیں کہیں بیٹھنے کے لیے نہ کرسی نہ ہی کوئی اور چیز نظر آئی۔ ہم فرش پر بیٹھ گئے۔ بزرگ نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی مریم، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئی ہو۔ پہلے تو مریم حیرت سے بزرگ کو دیکھتی رہی، ان کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا، مجھے تمہارا نام بھی پتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کیا پوچھنے آئی ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ بس ہمیں بتانا نہ پڑا اور انہوں نے ہمیں پورا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا، آدھی بات تو تم دونوں کو پتا ہے کہ وہ گل رخ ہے جس کی روح تمہارے گھر میں صدیوں سے بھٹک رہی ہے، تمہارے گھر میں سالوں سے بھٹک رہی ہے، لیکن وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ جن تھا؟ ہاں، اس کا نام جان شیر تھا اور وہ ادھر پہاڑوں پر رہتا تھا۔ وہیں اس کی ملاقات گل رخ سے ہوئی اور وہ انسانی شکل میں اس سے ملتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا جو ایک خوبصورت سا جذبہ آ گیا، اس کی وجہ سے گل رخ اس کی دیوانی ہو گئی، اس کی آنکھوں کی دیوانی ہو گئی، اور سچ میں اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ لیکن یہ بات اس کے بھائی کو برداشت نہ ہوئی۔ پر ہم نے تو سنا تھا کہ اس کے بھائی نے جان شیر کو مار دیا تھا، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے، لیکن وہ کیسے مار سکتا تھا؟ کیونکہ جان شیر تو ایک جن تھا۔ پر ہوا یہ کہ گل رخ کے بھائی کو پتہ چل گئی یہ بات۔ اس نے اپنے ایک دوست سے، جو کہ ایک بہت بڑا عامل تھا، اس سے کہہ کر جان شیر کو آگ میں جلا کر بھسم کروا دیا، مار دیا تھا۔ لیکن یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ تو غائب ہو گیا ہے، اور لوگوں کو جو بات پتہ چلی ہے کہ وہ ندی میں پھینک چکا ہے اس کو مار کر، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اس کو مروایا تھا لیکن زندہ اس کو جلا دیا گیا تھا، یعنی وہ ایک جن تھا اور اس کو بھسم کر دیا گیا تھا۔ گل رخ اس کی دیوانی تھی۔ جن تو چلا گیا لیکن گل رخ کی روح آج بھی بھٹک رہی ہے اور تمہارے شوہر کی شکل میں اسے اپنے جان شیر کی صورت نظر آتی ہے۔ پر تمہارا شوہر ایک انسان ہے اور وہ ایک جن تھا، وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو بابا جی ہم کیا کریں؟ میرے شوہر کو تو وہ لے جائے گی اپنے ساتھ، کیونکہ وہ اس کو اپنا جان شیر سمجھ رہی ہے۔ ہاں، اس کے لیے آج رات ہمیں ایک بہت بڑا عمل کرنا ہے اور تمہارے گھر میں جا کر ہمیں یہ چلہ کاٹنا پڑے گا۔ تو بابا جی ابھی آپ چلیں گے؟ ہاں، آج رات کا یہ خاص عمل ہے، اور خیال رکھنا کہ تمہارا شوہر بالکل بھی اپنے کمرے سے باہر نہ آئے۔ اگر وہ باہر آیا سمجھو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی، کیونکہ وہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی کہ اس کے محبوب کی شکل کا کوئی آئے، اور تمہارا شوہر بالکل اس کے محبوب جیسا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، نہیں چھوڑے گی۔ تو بابا جی کچھ کیجیے، میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، آج رات یہ مخصوص عمل کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا، ایک مسئلہ ہے۔ مریم نے کہا، کس طرح کا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے، اس خاص عمل کے لیے مجھے موتیے کے پھول چاہیے۔
وہ بھی ایک پوری ٹوکری بھر کر۔ پر بابا ہمارے گھر میں تو موتی کے پھول نہیں ہیں اور نہ ہی آس پاس کے علاقے میں، تو ہم کس طرح پھر آپ کو موتی کے پھول لا کر دیں گے؟ بابا جی نے کہا، جیسے بھی ہو، آج رات سے پہلے پہلے تمہیں موتی کے وہ پھول لا کر دینے ہیں، اور خبردار تم اپنے شوہر سے نہیں کہو گی، ورنہ وہ اس کو کہیں بھی ملی تو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ بابا جی نے مریم سے کہا، میں تو اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں اسی وقت وہاں سے نکل کر موتی کے پھولوں کی تلاش میں شہر سے باہر گئے۔ وہ راستہ ہم نے کس طرح کاٹا وہ ہم ہی بتا سکتے ہیں۔ پورے راستے ہمیں اس کی روح تنگ کرتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم موتی کے پھولوں کے پاس پہنچیں، لیکن پھر اس خاص جگہ پر ہم پہنچ گئے جس کا پتہ بابا جی نے دیا تھا، اور جہاں سے جان شیر موتی کے پھول توڑ کر لاتا تھا۔ ہم نے ٹوکری بھر کر وہ موتی کے پھول توڑ لیے۔ بابا جی نے ہمیں تعویذ دیے تھے جس کی وجہ سے مریم اور مجھے وہ روح تکلیف نہیں دے پا رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح ہمیں گھر پہنچنا تھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے کلام پاک کی حفاظت میں ہم گھر پہنچ گئے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن ابھی یہ مشکل مرحلات ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بابا جی کو آنا تھا۔ بابا جی گھر میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا سیدھا قدم گھر میں رکھا، اسی وقت چنگھاڑتی ہوئی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گل رخ کو ان کا آنا سخت ناپسند آیا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ بابا جی گھر میں آئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، پر وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ بار بار بابا کو تنگ کر رہی تھی۔ بابا مسلسل عمل پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر ایک جگہ انہوں نے ایک حصار کھینچا اور حصار میں وہ خود بیٹھے۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ناصر باہر نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اسے کچھ بھی منظر دکھایا جائے، وہ باہر نہیں آئے گا۔ ناصر کو تاکید کر کر میں باہر آ گئی۔ بابا جی نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ طویل وظیفہ پڑھتے رہے، اور اس دوران گل رخ کے روح نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ کبھی مجھے اٹھا کر پٹکتی، کبھی مریم کو، اور بابا جی کے پاس تو وہ آ نہیں سکتی تھی۔ بابا جی نے ہمیں جو تعویذ دیے ہوئے تھے، بس اس سے وہ ہماری جان نہیں لے سکتی تھی۔ اور پھر اس نے آخری وار کیا ناصر کے کمرے میں جا کر، لیکن وہ اندر بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ بابا جی نے وہاں پر بھی حصار کھینچا ہوا تھا، بس وہ کبھی میری آواز میں، کبھی بچوں کی آواز میں، کبھی چیختی ہوئی آواز میں اس کو بلاتی۔ ناصر کو چونکہ میں بتا چکی تھی کہ بابا جی نے آپ کو باہر آنے سے منع کیا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، آپ کو باہر نہیں آنا ہے۔ ایک بار تو حد ہو گئی، اس نے خود کو زخمی کر لیا۔ بظاہر تو وہ زخمی نہیں ہوئی تھی، لیکن میری شکل میں اس نے خود کو زخمی کر لیا، اور ناصر کے پاس آ کر کہنے لگی، ناصر دیکھو، اس روح نے مجھے زخمی کر دیا ہے، وہ مجھے مار رہی ہے، دیکھو یہ عمل بیکار جا رہا ہے، ناصر مجھے بچا لو۔ ناصر باہر آتے اس سے پہلے ہی میں نے چیخا، ناصر اس کی بات مت سنیے گا، یا آپ کو باہر دھوکے سے بلا رہی ہے، یا آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد بابا جی نے اپنا آخری عمل کیا اور اس روح کو اپنے قریب لے آئے۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا، بتا کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ یہ میرا ہے، یہ میرا جان شیر ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ مر چکا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اس کی صورت میں آیا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ ایک جن تھا؟ نہیں، میں یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک جن تھا اور تمہاری محبت میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے اس کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اس انسان کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارا جان شیر نہیں ہے۔ اگر یہ جان شیر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی صورت تو ملتی ہے جان شیر سے۔ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک بہت بڑی آندھی اور طوفان والی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے تو ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور مریم نے بھی۔ پر جب طوفان تھما اور ہم نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں پر ایک بہت بڑی قامت کا کوئی وجود تھا۔ وہ یقیناً انسان نہیں تھا۔ اس نے پکار کر گل رخ سے کہا، دیکھو میں ہوں جان شیر، تمہارا جان شیر یہاں ہے، میں یہاں ہوں، تم یہاں کس انسان کے چکر میں ہو؟ دیکھو میں مرا نہیں تھا۔ ہاں مجھے تمہارے بھائی نے مارنے کی کوشش کی تھی، مجھے جلانے کی کوشش کی تھی، پر میں وہاں سے بچ بچا کر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اگر وہ مجھے مار دیتا تو میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ پر جب میں اپنی قوم میں گیا تو میرے والد نے مجھے تمہاری دنیا میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہاری جان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، اور جب تمہیں بھی تمہارے بھائی نے مار دیا تو پھر اس پر میں بہت تڑپا،
بہت چلایا لیکن میرے بابا نے مجھے نہیں آنے دیا، پر آج میں ساری زنجیریں توڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں گلرو۔ دیکھو میں ہوں تمہارا جان شیر، چلو کہاں چلنا ہے؟ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اور وہ جن گلرو کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ گلرو پیچھے مڑ کر ہمیں دیکھ رہی تھی اور خاموشی سے اپنے محبوب جن ذات کے ساتھ غائب ہو گئی۔ عجیب اور غریب کہانی ہے، پر یہ سچ ہے، یہ واقعہ خود میرے سامنے پیش آیا۔ ایک جن اور ایک انسانی روح کا ملاپ پہلی بار دیکھا۔ اس کے بعد بابا نے وہ موتی کے پھول ہماری کیاریوں میں ڈال دیے اور کہا، یہ موتی کے پھول یہاں پر لگے رہنے چاہیے، اور یہاں پر یہ جب تک رہیں گے یہ روح پھر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اور پھر سچ میں وہ کبھی نہیں آئی، کیونکہ اس کو اس کا جان شیر مل گیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں جب بھی مریم کے پاس جاتی ہوں تو مجھے اس کے لون سے موتیوں کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔